علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وزیر اعظم عمران خان نے، پہلے تو فواد چودھری نے، اس سے پہلے فیصل واوڈا نے، اور اب وزیر اعظم عمران خان نے بذات خود اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ آج ہی وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے یہ کہا، یہ دعویٰ کیا کہ وزیر اعظم کو قتل کرنے کی سازش بنائی گئی ہے، اور پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں یا خفیہ اداروں نے وزیر اعظم کو اس کی اطلاع کر دی ہے، جس کے بعد ان کی سیکیورٹی کو مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک بڑی پریشان کن خبر، اطلاع یا دعویٰ، الزام، آپ جو بھی اس کو نام دیں، لیکن اب چونکہ وزیر اعظم عمران خان نے خود اس بات کا انکشاف کیا ہے، اعتراف کیا ہے کہ ان کی زندگی کو اگست 2021 سے خطرہ ہے۔ ابھی تک یہ معلوم نہیں کہ وہ کون سے عناصر ہیں جو کہ وزیر اعظم کی زندگی کے درپے ہیں۔ یقیناً یہ ایک پریشان کن اور تشویشناک بات ہے، اور اس بات کی باقاعدہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کیا کوئی دوسرا ملک انہیں ایلیمنیٹ کرنا چاہتا ہے، یا کوئی ایسے جسے کہتے ہیں غیر ریاستی عناصر ہیں جو ان کی زندگی کے درپے ہیں، کیا خدا نخواستہ کوئی اپوزیشن سے ہیں، کوئی دیگر ملک کے کوئی لوگ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سیاست اپنی مخالفت کی انتہا کو بھی چھوئے، لیکن کوئی سیاسی مخالف دوسرے سیاسی مخالف کی زندگی لینے کا سوچ بھی نہیں سکتا، یا ایسی سازش میں ملوث ہونے کا سوچ نہیں سکتا۔ لیکن آپ کے علم میں ہے کہ جب سے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد آئی، اور گزشتہ اتوار کے روز جب انہوں نے اسلام آباد میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے اس بات کا انکشاف کیا کہ ایک بیرونی ملک نے ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک میں سازش کی ہے، اور ان کو یا پاکستان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی ہیں، اس کے بعد انہوں نے گزشتہ روز اپنے خطاب میں اس بات کا انکشاف کیا کہ امریکہ، بظاہر تو ایسے لگ رہا تھا کہ ان کے منہ سے نکل گیا، لیکن منہ سے وہی بات نکلتی ہے جو آپ کے دل اور دماغ میں ہو۔ تو امریکہ کی طرف سے تو اس بات کی ظاہر تردید کی گئی ہے۔ آج امریکی سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کر کے ان کو احتجاجی مراسلہ بھی تھمایا گیا حکومت پاکستان کی جانب سے یا ریاست پاکستان کی جانب سے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کوئی بھی ملک اگر کسی دوسرے ملک کے کسی حکمران یا سیاسی شخصیت کو خدا نخواستہ، کوئی اللہ نہ کرے ایسا ہو، ایلیمنیٹ کرنا چاہتا ہے، اسیسینیٹ کرنا چاہتا ہے، قتل کرنا چاہتا ہے، تو یقینی طور پر وہ ملک دشمن ہو یا کوئی اور ملک ہو، وہ کبھی اس چیز کی دھمکی نہیں دیتا۔ کوئی بھی شخص یہ جو رویہ تھا جو طالبان کی جانب سے، ٹی ٹی پی جسے ہم کہتے ہیں، ان کی جانب سے بعض اوقات لوگوں کو دھمکیاں دی گئیں اور بعد میں ان لوگوں کو قتل بھی کیا گیا، لیکن عام طور پر جو عالمی سطح کی سازشیں ہوتی ہیں وہ بڑی خفیہ طریقے سے، اگر ان کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے تو بڑا خفیہ رکھا جاتا ہے، راز رکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ دیکھیں دنیا میں بہت سے ایسے قتل ہوئے ہیں جو بظاہر حادثہ لگ رہا تھا، جن کا آج دن تک کسی کو کوئی علم نہیں۔ مثال کے طور پر میں اس سے شروع کروں گا، میں زیادہ دور نہیں جاتا۔ جنرل ضیاء الحق، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اور بے نظیر بھٹو شہید، مرتضیٰ بھٹو شہید، اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو دیگر دنیا کے ممالک کی اگر ہم بات کریں تو لیڈی ڈیانا کا جو قتل تھا، آج دن تک اس کا سراغ نہیں مل سکا، حالانکہ برطانیہ کے پاس آپ کے علم ہے کہ ایسی جسے کہتے ہیں نا کہ اتنی ماہر ان کی جو اسکاٹ لینڈ یارڈ یا ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، جن میں MI5 جو ان کی انٹرنل انٹیلیجنس ایجنسی ہے، MI6 جو ان کی ایکسٹرنل ایجنسی ہے، بلکہ یہاں تک کہ ان کی اپنی ایجنسیوں پر یہ الزام لگایا گیا کہ شاید لیڈی ڈیانا کو ایک حادثے کے طور پر قتل کرنے میں ان کی اپنی ایجنسیاں ملوث ہیں، کیونکہ لیڈی ڈیانا شاہی خاندان کے لیے بدنامی کا باعث بن رہی تھی۔ اسی طرح کے بے شمار لوگ ہیں جن کو اسیسینیٹ کیا گیا۔ امریکہ میں آپ دیکھ لیں، امریکہ کے صدر جو تھے جو جان ایف کینیڈی، ان کو دن دہاڑے قتل کیا گیا، لیکن آج دن تک ان کے اصل قاتل کا تو سراغ مل گیا، لیکن آج دن تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ اس سازش میں کون ملوث تھا۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو قتل کیا گیا سر عام ایک جلسہ عام میں،
اور جو قاتل تھا مبینہ طور پر، جو مبینہ جو قاتل تھا، اور اب میں اس کو کیا، اس کا تعلق بھی بتایا جاتا ہے کہ ایبٹ آباد سے تھا. خیر وہ اس کو بھی موقع پر مار دیا گیا. اگر اس کو نہ مارا جاتا، اس کو پکڑا جاتا زندہ، اس سے تفتیش کی جاتی تو سازش کے سارے تانے بانے سامنے آ جاتے. لیکن بات جو بھی ہے، میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں، اور میرے جیسے اور میرے بہت سے دوست تجزیہ کار جرنلسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بات کی ان ڈیپتھ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اس کی تہ میں جانا چاہیے. وہ کون سے عناصر ہیں، وہ ملکی ہیں، غیر ملکی ہیں، وہ کون سا ملک ہے امریکہ سمیت کو، وہ کون سا طاقتور ملک ہے جو وزیر اعظم کی جان کے در پہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم کی بات نہیں ہے. آبویسلی وہ الیکٹڈ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، یہ پاکستان کی بات ہے، یہ پاکستانیوں کی بات ہے. یہ تو وزیر اعظم ہے. میں کہتا ہوں کہ کسی عام شخص کے قتل کی منصوبہ بندی اس طرح کی جائے تو وہ بھی بہت قابل مذمت ہے، اتنی خطرناک ہے جتنی کہ وزیر اعظم کے خلاف، کہ ہم لوگ اتنے کمزور ہیں، اتنے گئے گزرے ہیں. اور ایک چیز تو ظاہر ہے، سازش بیرونی ہو یا اندرونی ہو اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ اندرونی عناصر اس کا حصہ نہ بنے. میں انویسٹیگیشن کی جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کی تحقیقات کی جائیں کہ کیا اس میں کوئی اندرونی عناصر بھی ملوث ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہے، کسی شدت پسند گروپ سے ہے، کسی سے بھی ہے. یہ کیونکہ یہ جو معاملہ ہے اس کو جسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ انڈر دا کارپیٹ اس کو برش کرنا، یہ اس سے یا سویپ کرنا، اس سے معاملات حل نہیں ہوں گے، مزید پیچیدہ ہوں گے. اور آنے والے دنوں میں، پہلے انہوں نے اپنا بیانیہ شروع کیا وزیر اعظم نے کہ ان کی حکومت کو دھمکی دی گئی، عدم اعتماد کی سپورٹ کی جا رہی ہے. اب اس کے بعد یہ بیانیے میں شدت آ گئی ہے. اب وہ ایک خط آگے چلے گئے ہیں کہ اب ان کی زندگی کو خطرہ ہے. یا تو یہ ہے کہ وہ یہ بھانپ چکے ہیں کہ ان کی گورنمنٹ ختم کی جا رہی ہے تو وہ ایک بیانیہ بنائیں، اور جب وہ وزیر اعظم نہ رہیں تو ان کی سیکیورٹی کو مزید سخت کیا جائے، کیونکہ مبینہ طور پر ان کی زندگی کو خطرہ ہے. اللہ کرے ایسا نہ ہو، اللہ کرے یہ محض الزام ہی ہو. اللہ ان کو لمبی زندگی دے، اللہ ان کو کسی بھی حادثے، واقعے، کسی بھی اس طرح کے انہونی سے بچا کے رکھے. صرف وزیر اعظم ہی نہیں بلکہ ان کے دیگر ساتھیوں کو، اپوزیشن والوں کو. کیونکہ سازشیں اگر ہے، یہ ہے، اس میں کوئی سبسٹنس ہے تو سازشیں تو عالمی سطح پر ہوتی ہیں. اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ کوئی اپوزیشن والے کہ کسی کے ساتھ کوئی حادثہ یا واقعہ ہو جائے اور الزام پھر وہ حکومت پر لگائیں گے. تو یہ بلیم گیم کو ختم کرنا چاہیے. اس کی باقاعدہ پاکستان کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، جس میں ISI ہے، جس میں انٹیلیجنس بیورو ہے، جس کو ہم IB کے نام سے جانتے ہیں، اور بہت سی ایجنسیز ہیں جن کا مجھے تو معلوم ہے، آپ کو معلوم نہیں. پاکستان میں میرا خیال ہے کوئی 30 کے قریب جو انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ اس وقت کام کر رہے ہیں. کچھ ڈائریکٹ فوج کے ماتحت ہیں، کچھ وزارت داخلہ کے ماتحت ہیں، کچھ وزیر اعظم کے ماتحت ہیں، کچھ جو ہیں وہ ایئر فورس کے ہیں، نیوی کے ہیں. یعنی پاکستان کوئی عام کمزور ملک نہیں ہے، ایک ایٹمی ملک ہے، 22-23 کروڑ عوام کا ملک ہے. اور اس ایسے ملک اور اسلامی ملک جو کہ واحد اسلامی ملک ہے جو کہ ایٹمی قوت ہے، اس ملک کے سربراہ حکومت کو اس طرح دھمکی دی جائے، میں سمجھتا ہوں یہ معمولی بات نہیں ہے. الزام ہے یا نہیں الزام یہ میں نہیں جانتا، یہ بس سچی بات ہے، جھوٹی بات ہے. اس کی تہ تک جانے کے لیے اس کی باقاعدہ تحقیقات کی جانی چاہیے. اور فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.